اللهم صل على محمد وآل محمد صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ ذاریات کی بڑی مشہور آیات ہیں. عموماً ہم دوسرا حصہ زیادہ پڑھتے ہیں جب بھی کوئی لیکچر دینا ہو. اللہ فرماتا ہے البتہ نصیحت کرتے رہو. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں. یہ آیت تو اس حوالے سے میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ نصیحت کرنا یہ اسلام کے سمجھ لیں فرائض میں شامل ہے. جس وقت سے امت نے یہ کام چھوڑا ہے ہماری امت میں بگاڑ آتا چلا گیا. آج جتنے بھی ہم پہ اعتراضات ہوتے ہیں ہمارے معاشرتی یا اخلاقی حوالے سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عبادات پہ تو بڑا زور دیا ہے ماشاءاللہ، اور عقیدے بھی ہمارے ٹھیک ٹھاک مضبوط ہیں ماشاءاللہ، لیکن جب معاشرت کی بات آتی ہے تو وہاں پھر ہم آ کے بالکل صفر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. نصیحت کرنا، کسی غلط کام پہ ٹوکنا، تربیت کرنا، یہ اب معیوب باتیں سمجھی جانے لگی کہ آپ کیوں کسی کے پرائیویٹ معاملات میں دخل دیتے ہیں. یہ پرائیویٹ معاملہ بھی ہم نے باہر سے استعارہ کیا ہے، لیا ہے ہم نے یورپ سے کہ یہ آپ کی پرسنل لائف آپ کی ہے، آپ کی مرضی جو چاہے کریں. ڈو ایز اے رومن ڈو وائل ان روم، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ اسلام کے بالکل متصادم ہے، بالکل الٹ ہے. اسلام آپ کی پرسنل لائف تک میں بھی جاتا ہے اور بالکل پرسنل سے پرسنل لائف تک بھی جاتا ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی کے جو بالکل ہی خالص ذاتی نوعیت قسم کے جو ان کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں بھی اسلام شامل ہے. وہاں تک وہ تربیت دیتا ہے. اسی لیے بعض کفار نبی پاک کے صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، یار تمہارے نبی کیسے ہیں، ان کا کام تو پریچ کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، یہ تمہیں تو رفع حاجت کے طریقے بتا رہے ہیں. اعتراض کرتے تھے حضور کے زمانے میں، یہ کہا تمہیں بیت الخلاء جانے کے سیدھا پاؤں رکھو، الٹا پاؤں نکالو، دعا پڑھو، یہ کرو، یہ کیا؟ تو صحابہ بڑے فخر سے جواب دیتے تھے، وہ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا. آج ہم اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں فوراً، نہیں وہ ہے لیکن ہم لوگ اپولوجیٹک فوراً ہو جاتے ہیں. ہم شرماتے ہیں بعض دفعہ اسلام کا ذکر کرتے ہوئے، مسلمان کا اظہار کرتے ہوئے کہ میں مسلمان ہوں، شرماتے ہیں. صحابہ نہیں شرماتے تھے، کنوکشن تھی ان کے اندر. کنوکٹڈ لوگ، کنوکشن تھی کہ جو ہے وہ ہے، مانا تو مان لیا. تو جب سے ہم نے یہ نصیحت کرنا چھوڑا ہے دین کے اندر ہمارے بگاڑ آ چکے ہیں. حالانکہ ہمارے رسول نے جہاں ہمیں عقائد کے بارے میں تفصیلاً بتایا ہے، عبادات کے بارے میں تفصیلاً بتایا ہے، وہاں معاشرت کے بارے میں خاص طور پہ جب لوگ مل کے رہتے ہوں ایسی ہدایت دی ہے کہ آپ پوری دنیا کا لٹریچر چھان لیں، دنیا کے تمام ادیان کا مقابلہ کر لیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا. جو کچھ ان کے پاس اب ہے وہ انہوں نے اپنے تجربے سے، برسوں کے تجربے سے سیکھ کر قانون بنا دیا ہے. جو آج ہم بڑی تعریف کرتے ہیں امریکہ اور یورپ کے قوانین کی کہ کتنا مساوات ہے، انسانیت کا درس ہے، یہ ان کا اپنا نہیں ہے. انہوں نے کہیں دیکھا، اپلائی کیا، پسند آیا، استعمال کر لیا. انہوں نے ہر خیر کو، شاید حضور کی حدیث کو وہ ہم سے زیادہ بہتر سمجھے تھے کہ ہر خیر مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو. یا پھر ان کی حدیث موجود ہے کہ مومن کی گمشدہ میراث ہے خیر، جہاں سے ملے لے لو. ہم نے اس کو الٹ کر دیا، تمام گمراہیاں مسلمان کی میراث ہیں، جہاں سے ملے لے لو. انڈیا سے ملے، پاکستان سے ملے، امریکہ سے ملے، کہیں سے ساری خرابیاں لے لو اور گالیاں بکو ان کو کہ کتنے اخلاقی طور پہ تباہ ہیں. مجھے بڑی پیاری میل آئی تھی، وہ تفصیل سے تو نہیں بیان کر سکتا، ہماری اخلاقی اس کے اوپر کہ ایک صاحب نے مرچیں خریدی جس کے اندر بورا ملا ہوا تھا، اس کو اس تیل کے اندر مرغی پکائی جو مرغی گندے فضلے کھا کے بڑی ہوئی تھی، اور جو تیل تھا وہ انتڑیوں سے اور پنجوں سے نکالا گیا تھا، اور شکر جو تھی اس کے اندر فلاں چیز ملائی گئی تھی، فلاں چیز. تو مولوی صاحب نے زمین پہ قبضہ کی ہوئی زمین پہ مسجد بنا کے چوری کی بجلی سے لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کیا کہ جناب امریکہ جو ہے اخلاقی طور پہ تباہ ہو چکا ہے. یہ تمام باتیں کرنے کے بعد امریکہ اخلاقی طور پر تباہ ہو چکا ہے. ہم نے جو حرام کی مسجد بنائی ہے، حرام کھا رہے ہیں ماشاءاللہ، ہم لوگ نہیں تباہ ہوئے. تو جہاں سے برائی ملے لے لو.
حالانکہ نبی پاک نے اتنی باریکیوں میں جا کر معاشرت سکھائی ہے کہ ہم پڑھیں تو عقل دنگ رہ جائے کہ کتنی ہم پڑھے لکھے دین سے ہمارا تعلق ہے پر ہم کتنے ان پڑھ لوگوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں. تو چند حدیثیں میں آپ کے سامنے سنا کے جو بات رکھنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ وہ رکھوں گا کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس درخت یا پودے سے لہسن کھا لے, پھر فرمایا کہ جو لہسن اور پیاز کھا لے تو وہ شخص ہم لوگوں کے پاس مسجد میں داخل نہ ہو, کیونکہ فرشتے ایسی شے سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس شے سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں. یہ نسائی کے الفاظ ہیں. بخاری مسلم ترمذی تینوں کے اندر بھی بڑے واضح انداز میں کہا گیا کہ جو کچا لہسن اور کچی پیاز کھائے وہ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے. کیا چیز افضل ہو گئی ہے, نماز کہ انسان کی تکلیف؟ یہ بھی آدمی شرح موضوع چلے گا کہ ہم لوگ کیا سمجھتے دین کو, دین سکھا کیا رہا ہے. اسلام پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کسی دوسرے ساتھی کو کسی قسم کی بھی تکلیف ہو, چاہے وہ بدبو جیسا معاملہ کیوں نہ ہو. کچی پیاز مجھے بہت پسند ہے, بڑے شوق سے کھاتا ہوں, لیکن نبی پاک نے منع کیا. تو جب کچی پیاز کھانا پڑ جائے مجبوراً, اور دانت صاف کرنے کا یا برش جو ہے نماز پڑھنے نہیں, حضرت حضور کی حدیث نہ ہے وہ, کیونکہ جب آپ مسجد جا کے سانس لیں گے تو برابر والے تکلیف محسوس کریں گے, ان کو بدبو آئے گی. ہاں اگر آپ نے اس کو پکا کے اس کا خوشبو کو ختم کر لیا, لہسن کی, ادرک کی اور پیاز کی, تو الاؤڈ ہے. یہ علماء کرام تشریح بیان کی ہے. لیکن صرف کچا لہسن یا کچی پیاز کھا کے, یا کراس ایک سبزی بھی آتی ہے اس کی بھی بڑی بدبو ہوتی ہے, وہ کھا کے نبی پاک نے منع فرمایا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. فرض نماز کو منع کر دیا کہ اگر تم نہیں بدلتے تو گھر بیٹھے رہو, تم ہمیں تمہاری نماز نہیں چاہیے. دیکھا معاشرت کیسی سکھائی جا رہی ہے. دوسری حدیث آپ فرماتے ہیں, موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. ترمذی بخاری کی حدیث. ہاتھ کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ مار دیا, تھپڑ مار دیا, کچھ تکلیف دے دیا آپ نے. زبان سے جس سے مسلمان محفوظ رہیں, بد کلامی نہ ہو, گالم گلوچ نہ ہو, بد تہذیبی نہ ہو, القاب نہ رکھے جائیں, حقیر نہ سمجھا جائے, غرور تکبر سے بات نہ کی جائے. یہ تمام چیزیں نبی پاک کا یہی تو کمال تھا. جوامع الکلم آپ کو دیا گیا تھا کہ ایک فقرے کے اندر پوری کتاب سمو دیتے تھے آپ, ایک فقرے کے اندر. عقل مند کے لیے تو وہ فقرہ کافی ہوتا ہے نا, اس کی تشریح کرنے بیٹھیں گے تو کتابوں کی کتابیں ایک فقرے پہ لکھ دی جائیں گی. یہ نبی پاک کا اعجاز تھا, یہ معجزہ تھا آپ کا. ہم صرف چاند کے 2 ٹکڑے ہونا دیکھتے ہیں, کھجور کا پڑھنا بولتے ہیں, کنکریاں, یہ سب سنتے ہیں, بڑے واہ واہ کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ایک ایک جملے میں آپ نے پورے بک کا مواد رکھے گئے کہ لکھو تم تھیسس اپنے ایک ایک جملے کے اوپر. تو جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں وہ مسلمان افضل ہے. پھر آپ نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے ناوی ہیں, آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا. وہ شخص, اور ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کی بات کرے تو مسلمان ہی جائیں گے نا, اللہ کا انکار کرنے والا تو جنت میں جائے گا نہیں. تو یہ مسلمانوں سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا ہمسایہ اس کے مکر اور فساد سے محفوظ نہیں. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کو لپیٹ کے اللہ رکھے گا, اگر اس کا ہمسایہ اس کے مکر, اس کے فساد, اس کے شر سے محفوظ نہیں تو اللہ تعالیٰ کہ تم تمام نمازیں لو اور جہنم چلے جاؤ. یہ حضور کی حدیث کا فتویٰ ہے. اس کے لیے کسی مفتی, کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا ہمسایہ اس کے مکر و فساد سے محفوظ نہ ہو. ابو شریح فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ واللہ وہ مسلمان نہیں, واللہ وہ ایمان والا نہیں, واللہ وہ ایمان والا نہیں, واللہ وہ ایمان والا نہیں. 3 دفعہ قسم کھائی نبی پاک نے کہ وہ مسلمان نہیں کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو, جس کے شر سے اس کا. تو دیکھیں کیسی ہمیں معاشرت سکھائی جا رہی ہے نبی پاک نے. اب آئیے اس کو ذرا آگے بڑھا کر, دین کس چیز کا نام ہے؟ آج کل ہم نے دین کو سمجھ لیا کہ جو میرا دل چاہے وہ دین. میں آپ کو 2 بہت بڑے علماء کرام کے, ڈاکٹر عبدالحی اور ڈاکٹر جناب مسیح اللہ خان, یہ دونوں دیوبند کے بڑے چوٹی کے علماء میں سے, بہت چوٹی کے. ان میں سے جو ڈاکٹر مسیح اللہ خان جو تھے وہ تو پاکستان کے اندر جو ہے, ڈاکٹر عبدالحی مرحوم صاحب جو ہیں وہ تو پاکستان میں دارالعلوم کراچی جو ہے بہت مشہور, پاکستان کا میرے خیال سب سے بڑا دارالعلوم جو پاکستان میں ہے کراچی میں, یہ اس کے دوسرے صدر رہ چکے ہیں. اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص میں سے, اور مولانا مسیح اللہ خان, دونوں, ان دونوں نے کیا بڑی پیار یہ بات فرمائی ہے. تو
تو ڈاکٹر عبدالحی مرحوم صاحب فرماتے ہیں، اچھا یہ لوگ جب بڑے علماء کرام تھے، اگر آپ نے کبھی ان کی تقریریں لکھی پڑھی، یہ میاں اور بھائی کر کے بہت بات کرتے تھے. یہ ان کا بڑا پیارا اسٹائل تھا، تو میں نے اس لفظ کو رکھا ہے تاکہ ان کا وہ ٹچ شامل ہو جائے. تو جب یہ حضرات بات کیا کرتے تو میاں اور بھائی بہت بولا کرتے تھے. ابھی آپ نے کبھی پرانے دروس پڑھے ہوں تو آپ نے یا کبھی کسی پرانے عالم کو سنا ہو تو آپ کو یہ میاں اور بھائی کے لفظ بہت ملیں گے، کیونکہ ایک اسٹائل تھا. تو فرماتے ہیں کہ میاں ہر وقت کا تقاضا دیکھو، ہر وقت کا تقاضا دیکھو کہ اس وقت مجھ سے تقاضا کیا ہے. یہ نہ سوچو کہ اس وقت میرا دل کس کام کو چاہ رہا ہے، بات دل چاہنے کی نہیں ہے. مولانا مسعود اللہ خان مرحوم فرماتے ہیں، یہ بھی اشرف علی تھانوی کے 11 جو ان کے مشہور ترین خلفاء ہیں، اشرف علی تھانوی کے یہ ان کے شاگرد تھے. فرماتے ہیں بھائی اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کا نام دین ہے. میں آپ کو اس کی 2 مثال دیتا ہوں حضور کے زمانے سے، کہ دین اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ میرے لیے بہتر ہے. نہیں. حضرت اویس قرنی، اب ان کو رضی اللہ عنہ کہیں یا رحمۃ اللہ علیہ کہیں، یہ بات کے مسائل ہیں. نبی پاک مدینے میں موجود ہیں. ہر مسلمان کی پہلی اور آخری خواہش کے نبی کا دیدار کر لے، نبی کی زیارت کر لے. آپ مکہ مدینہ سے دور رہتے تھے، آپ کا دل چاہتا تھا، اطلاع پہنچائی کہ میں آپ کو آ کے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس کے نام کا کلمہ پڑھ لیا، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں. لیکن میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، میں ان کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتا، کوئی ان کا خیال کرنے والا نہیں ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ میری زیارت سے افضل ماں کی خدمت ہے. تم یہ مت سوچا کہ میرا دل چاہتا ہے نبی سے مل لوں اور ماں کو چھوڑ کے چلا جاؤں اللہ پہ توکل کر کے، جیسے ہمارے بعض لوگ کرتے جی بس انشاءاللہ اللہ پہ توکل، اللہ خیال کرے گا، زندہ رہنا زندہ رہیں گی، مر جائیں گی تو مر جائیں گی، مجھے تو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، چلہ لگانا ہے، 3 دن لگانے ہیں، جہاد پہ جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے نبی کو دیکھ لوں. اور نبی فرما رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ تم مجھے دیکھو تو اپنی ماں کی خدمت کرو. سب کو واقعہ یاد ہے نا؟ تو دین دل چاہنے کا نام نہیں ہے، دین تو اللہ کے رسول کی اتباع کا نام ہے. دوسرا واقعہ جنگ بدر، اسلام کی پہلی جنگ جس کو اللہ نے یوم الفرقان کہا تھا، جس کے صحابہ کو شامل ہونے والوں کو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے آج سے سارے گناہ معاف، اب تم جو بھی کرو، کیونکہ اللہ نے جانچ لیا تھا نا کہ گناہ کریں گے نہیں ہے. لیکن بدر کے بعد کہا کہ تم جو بھی کرو تمہارا داخلہ جنت، سرٹیفیکیشن دے دی. تو کس کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا سرٹیفیکیشن کو حاصل کرنے کا؟ پہلی جنگ. لیکن حضور کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ میں نہیں گئے، پہلی جنگ میں نہیں گئے. کتنا دل چاہ رہا ہوگا نبی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، جہاد کروں گا، ماروں گا یا مر جاؤں گا، شہید ہوں گا یا غازی ہوں گا. آپ نے منع فرما دیا کیونکہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھی. تو اگر شوہر جنگ پہ چلا جائے گا کہ دل چاہ رہا ہے تو بیوی کا خیال کون کرے گا؟ آج کا کوئی شخص رک جائے، اللہ معاف کرے، کہاں وہ ذات، ہم تو ان کے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، آدھا رک جائے کہ جناب دیکھو جناب جورو کا غلام بیوی کے لیے گھر رک گیا. بھائی بیوی کے لیے گھر رکنا صحابہ کی سنت ہے. آپ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے دل چاہنے کے باوجود، کیونکہ اتباع یہ تھا کہ نہیں اس کا خیال کون کرے گا. یہ نہیں کہ رسول کی بیٹی تھی وہ رضی اللہ عنہا، ان کا خیال کون کرے گا، ان کی طبیعت گیری کون کرے گا. وہاں کوئی اسپتال تو تھے نہیں کہ اسپتال میں ایڈمٹ کرا کے چلے جائیں، کوئی ڈاکٹر بھی اتنے اویلیبل نہیں تھے. تو دل چاہنے کے باوجود نہیں گئے، رسول کی اتباع کی. تو سمجھ میں آ گیا دل چاہنے کا نام نہیں ہے. کسی کا تہجد کا خیال میں کوئی ہوگا، کسی کا فرض کریں مثال، انہوں نے اس موضوع پہ پوری ایک کتاب رسالہ لکھا ہے اس موضوع پہ، دین دل چاہنے کا نام نہیں. تو بڑی مثالیں دی اس کے اندر کہ آپ کا دل یہ کام کرنے کو چاہ رہا ہے. مجھے ایک صاحب خود امریکہ میں ملے تھے، اس وقت مجھے بات تو نہیں پڑھی تھی لیکن جواب میں نے یہی دیا تھا. وہ کو صاحب تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہوئے تو بڑے فخر سے بیان کر رہے تھے، صاحب 4 دن پہلے شادی ہوئی ہے، دیکھیں اللہ کے راستے میں نکل گیا. میں نے کہا واہ صاحب واہ، آپ نے بہت بڑا کام کیا، یہ نبیوں کا طریقہ کہ لے گا. ہاں میں نے کہا نبی پاک تو جنگ میں بیویوں کو لے کے جاتے تھے، آپ تبلیغ کے لیے لے کے نہیں آئے. اب وہ آئے بائے شاید ہوتی ہے نا عادت لوگوں کی، بڑے بڑے بول تو بول دیتے ہیں، پیچھے کچھ ہوتا نہیں ہے کچھ. میں نے کہا یہ کہاں کی سنت ہے، یہ کہاں کی سنت ہے کہ آپ بیوی کو چھوڑ کے آ گئے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ 40 روزہ لگا لوں میں.
اور یہ خود یہ لکھنے والے یہ دونوں حضرات دیوبند کے ہیں، انہوں نے ہی لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر. یہ کہاں کا تقاضا ہے کہ تم 3 چلے پہ نکل جاؤ جبکہ وقت کچھ اور مانگ رہا ہے تم سے. جی میرا دل چاہتا ہے. ایک صاحب کا دل عمرہ کرنے کا چاہ رہا تھا میرے پاس ہے کہ صاحب مجھے کسی لون دلوا دیں گے، عمرہ کرنا ہے. میں نے کہا پیسے نہیں تو کیوں جا رہے ہو؟ مجھے دل چاہ رہا ہے میرا. میں نے کہا تو اپنے پیسوں سے جاؤ نا، پھر دوسروں کے پیسے پہ دل کیوں جا رہا ہے تمہارا؟ نانا جی کی دکان پہ جو جا کے اپنے نانا کی حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کو دلوا رہے ہو تم. دل چاہنا اور بات ہے، قرضے سے تو الاؤڈ نہیں ہے عمرہ حج کرنا. مجھے دل چاہ رہا ہے. اب دیکھیں تبییر میں نے کیوں باندھی ہے اس کی. ہمارے ہاں کچھ معاملات میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، خاص طور پہ جب دینی محافل. دیکھیں اگر آپ اپنے بچوں کو کسی تقریب میں لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر وہ کوئی دعوت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی پارٹی ہے، پکنک ہے، سامنے آپ کتنا بڑا ماشاءاللہ حسین سا گراؤنڈ ہے، آپ وہاں بچوں کو لے کے جاتے ہیں تو یاد رکھیں 3 کام کرنا بچوں کی فطرت میں شامل ہے. آپ ان کو روکیں کہ آپ ان کی فطرت کو دبا رہے ہیں. نمبر 1 بچوں کی فطرت ہے وہ باتیں کرتے ہیں، اور وہ نہیں سوچتے کہ کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا، باتیں کرتے ہیں. بعض وہ باتیں ان کی مزاحیہ بھی ہوتی ہیں، بعض وہ غیر سنجیدہ بھی ہوتی ہیں، سنجیدہ بھی ہوتی ہیں. پھر وہ کھیلنا کودنا ان کی فطرت میں شامل ہے. کھیلنا کودنا وہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے. اگر وہ ٹک کے بیٹھ جائیں تو بچے کہاں سے ہوئے، پھر تو بڑے نہیں ہوں گے وہ. اور تیسرا شرارتیں کرنا، تبھی تو بچے اچھے لگتے ہیں. کیوں اچھے لگتے ہیں بچے؟ اگر آپ کا چھوٹا بیٹا کوئی 2-3 سال کا بڑا سنجیدہ ٹائی لائی لگا کے بیٹھ جائے اور یس سر نو سر کر کے بات کریں بھلے بھلے کو دوسرا لے کر رہا ہے، بھائی یہ کہاں سے آ گیا، نہ کھیل رہا ہے نہ کود رہا ہے، یہ تو بالکل سنجیدہ ہو کے بیٹھ گیا ہے. بچے کیوں اچھے لگتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ ہنسی بے اختیار ہنسی آتی ہے. یہ ان کی فطرت ہے، ان کی فطرت کو چینج نہ کریں. لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، دیکھیں یہ جو دینی محافل ہوتی ہیں، دینی اجتماعات ہوتے ہیں، ان کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان کے اپنے کچھ، ان کا کوئی ڈیکورم ہوتا ہے، ایک خاص انداز ہوتا ہے. آپ کسی پارٹی میں چلیں بچے شور کریں، ایکسیپٹیڈ ہے، ان کا کام ہے. اگر آپ باغ میں جاتے تو آپ ایکسیپٹ نہیں کریں، کوئی کتاب لے کے پڑھنے بیٹھ جائے گا کوئی انگلش کی، وہ بھاگے گا دوڑے گا، اس کا کام ہے یہ. تو وہاں تو یہ ایکسیپٹیڈ ہے، قابل قبول ہے، کیونکہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی کو ایزا نہیں پہنچاتا ہے، کسی کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ بچوں کو کسی درس قرآن دینی محفل میں لے جائیں تو یاد رکھیں کہ دینی محافل کا ڈیکورم باقی تمام تقریبات سے بالکل مختلف ہوتا ہے. دینی محفل میں لوگ اس لیے آتے ہیں کہ کسی مقرر کو، کسی عالم کو، کسی شخص کو، کسی ویڈیو کو وہ سنیں گے. اور سننے کے لیے سب سے بہترین چیز جو لازم ہے وہ توجہ ہے. اگر وہ توجہ نہیں ہوگی تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، سب بیکار. اور توجہ حاصل کرنے کے لیے خاموشی بنیادی وصف، کسی بھی محفل کا بنیادی وصف خاموشی ہے. یہ کس نے سکھایا ہے ہمیں؟ نبی پاک نے سکھایا ہے. جمعے خطبے کے لیے کیا احکامات ہیں؟ جمعے خطبے کے لیے کہ جب آؤ تو جب تک امام ممبر پہ نہیں ہے نمازیں پڑھو، ذکر اذکار کرو، قرآن پڑھو، جو کرنا ہے کرو. جب امام خطبہ دینے کھڑا ہو جائے تو فرشتے بھی اپنا رجسٹر بند کر کے سننے بیٹھ جاتے ہیں، خطا سے پاک. وہ فرشتے بھی جو رجسٹر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں حاضری کا، اب خطبہ شروع، اب وہ بھی اپنا کام بند کر دیتے ہیں کہ اب توجہ سے سننا ہے. آپ اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے. اختلاف ہے ہمارے یہاں مسالک کے اندر، لیکن فقہ حنفی کے اندر آپ خطبے کے دوران نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ خطبے کا مقصد فیل ہو جائے گا. پھر خطبے کا مقصد سننا ہے. کسی خاص موضوع پر آپ کو عالم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جمعہ خطبہ رکھا کیوں تھا؟ ہفتے میں دفعہ جمع ہو، کوئی بات بیان کر دی جائے. خاموشی اور توجہ لازم ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی ساتھ میں بات کر رہا ہو اور میں اس کو ٹوک دوں کہ بات نہ کرو، نبی پاک فرماتے کہ تم نے ایک بالکل لغو بات کی. یعنی کسی کو بات کرنے سے ٹوکنا بھی منع کر دیا گیا. توجہ سے بالکل خاموشی سے سنو. یہ اداب میں نبی پاک نے سکھائے. تو کسی دینی محفل میں جائیں تو پھر ہمیں خیال کرنا ہوگا کہ جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں نبی سے، ٹھیک ہے نا، ان کا ہم خیال رکھیں. اب پھر یہاں کوئی بات میں دوبارہ عالموں کی بات دے کر آتا ہوں. دین اپنی خواہش پوری کرنے کا نام نہیں ہے. ہمارے بہت بڑے بڑے عالم بات آتے ہیں، ماشاء اللہ سنا یوسف ایسٹس آنے والے ہیں آپ کے یہاں، ڈاکٹر ذاکر آ چکے ہیں، عبد الرحمن گرین صاحب آ چکے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام آتے رہتے ہیں.
اب دل چاہتا ہے کہ جی میں جاؤں، ساتھ میں میرا گھر بھی چلے نا، وہ بھی تو سنے میرے گھر والے بھی، اب پورے گھر کو لے کے جا رہے ہیں، گھر میں بیوی بھی ہے، بڑے بچے بھی ہیں اور چھوٹے بچے بھی ہیں، اب ان سب کو آپ لے کے آ گئے۔ یہاں تو یہ عالم ہے کہ کوئی موٹی گفتگو ہو رہی ہے تو بچے بڑے بھی ہیں، آپ دیکھیں کہ ویڈیو بنا کے دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنے عمرے ہوتے ہیں۔ چلے شاید مقرر سلانے والا ہو سکتا ہے نا، مقرر سلانے والا تقریر ایسی کر رہا ہے کہ سب سو جائیں، ہو سکتا ہے، تو پھر آئے کیوں تھے؟ اگر آپ کو نیند آتی ہے تو مت آئیے پھر۔ یہ تو محفل کی مطلب بے ادبی ہے نا کہ اپنی نیند پوری کرنے آپ محفل میں آ جائیں۔ اگر آپ کو دوپہر کو نیند آتی ہے گھر پہ رہیے، دین یہ باتیں سننا نفل ہے۔ عائشہ نبی پاک نے فرمایا کہ تمہیں نیند آ رہی ہو رات کو تہجد میں تو سو جاؤ، اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں جو بغیر توجہ کے کی جائے۔ تو ایسا درس سننے مت آئیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مقرر بورنگ ہے تو گھر پہ رہیے، ورنہ سامنے پارک چلے جائیے، لیکن آ کے بید بھی نہ کریں، کیونکہ آپ لوگ تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میں تو سب کو دیکھ رہا ہوں، تو آپ کو نہیں پتا کون کون سو رہا ہے، لیکن مقرر کو شرم آتی بولتے ہوئے کہ نام لے کے بولنا چاہیے آپ کیوں سو رہے ہیں، آپ کیوں سو رہے ہیں، صابر صاحب کیوں سو رہے ہیں، شکیل کیوں سو رہے ہیں، خان صاحب کیوں، شرمندگی ہوگی نا بولنے میں، یہ بے ادبی ہے۔ تو بچوں کو لے آتے ہیں، بچوں کو تو کچھ سمجھ میں آئے گا نہیں، ان کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اگر بچوں کی تربیت کے حوالے سے حدیث سن لیجئے، نبی پاک نے فرمایا، یہ حدیث موجود ہے ہمارے یہاں لیکن ہم لوگ ایسی حدیث سے جو ہے اپنے وہ زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں۔ کتنے برس کے؟ 7۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ گورے بھی اب کہتے ہیں کہ بچے کی پہلی کلاس پڑھنے کی KG1 وہ گریڈ 7 سال کی عمر میں ہونی چاہیے۔ ہم 4 سال کے بچے کو جھونک کر آ جاتے ہیں اسکول میں، جا ٹو نرسری میں پڑھ جا کے۔ جب اس کے کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے ہم اس کو الف ب ت ABCD 1 2 3 4 کلر پڑھا رہے ہو، شیف پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، دیکھ نبی پاک بھی بہت بڑے فلسفی تھے کہ بچہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھواؤ، اس سے پہلے نہیں۔ میرا دل چاہتا ہے اپنے دل کو اٹھا کے پاس رکھ دو، نبی پاک سے زیادہ تم نہیں جانتے۔ ہاں شوق سے بچہ کھڑا ہو جائے منع نہیں کریں، لیکن 7 سال کی عمر میں تاکید شروع کرو۔ 7 سال سے پہلے بچے کو کھیلنے دو، ماں باپ کے ساتھ اپنا ربط قائم کرنے دو، دادا دادی نانا نانی کے ساتھ ربط قائم کرنے دو، زبان سیکھنے دو، لینگویج نیچرل جو گھر میں بولی جاتی ہے۔ نبی پاک کو پیدا ہونے کے بعد کہاں بھیجا گیا تھا؟ بورڈنگ اسکول کے اندر دائی حلیمہ کے پاس بھیجا گیا تھا تاکہ زبان مضبوط ہو جائے۔ چھوٹے تھے 3-4 دن کے، بھیج دیا، زبان مضبوط ہو جائے، تعلقات قائم ہو جائے زمین کے ساتھ، ہم بورڈنگ اسکول میں بھیج دیتے ہیں۔ تو 7 سال کی عمر کو نماز پڑھنے کو منع کیا گیا ہے، ہم انہیں درس سنانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ کس کا؟ نعمان علی خان کا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا۔ بچہ شکل دیکھتا تھا، پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، کچھ بولے جا رہے ہیں، تو وہ 10 منٹ سنے گا، 15 منٹ سنے گا، پھر اپنی فطرت پر آ جائے گا۔ اس کی فطرت کیا ہے؟ باتیں کرنا، شرارتیں کرنا، کھیل کود کرنا، یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کا حق ہے۔ لیکن اگر میرا بچہ محفل میں بیٹھ کے یہ حرکتیں شروع کر دے اور برابر میں آپ بیٹھے ہو، کیسا فیل کریں گے آپ ظاہر اس بچے کا کھیل دیکھنے تو نہیں آئے تھے نا، اس بچے کی شرارتیں دیکھ رہے، آپ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننے آئے تھے، عبد الرحمن گرین یوسف ایسٹس کو سننے آئے تھے، وہ بچہ آپ کو سننے نہیں دے رہا، تو بچے کو لائے کیوں تھے؟ جی میرا دل چاہتا کہ میری بیگم بھی سن لیں۔ ٹھیک ہے، دل چاہ رہا تھا تو پھر بچوں کو تربیت دے کے لے کر آئیے۔ یہ ہمارے یہاں بہت بڑا ڈیلیما ہے، اور میں اپنے 30 سال کا ایکسپیرینس بیان کر رہا ہوں۔ میں آپ سب اس میں الجھتے ہوں گے لیکن شرماتے ہوں گے بولتے ہوئے، پر یہ ہمارے ڈیلیما ہے۔ چھوٹے بچوں کو درس پہ لے کے نہ آئیں الا کہ تربیت مقصود ہو۔ لیکن دیکھیں چھوٹے بچے پہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ میں جو باتیں بھی بیان کر رہا ہوں، حدیث بیان کر رہا ہوں، اس چھوٹے سے 5 سال کے بچے کو کیا پتہ ہے کیا بول رہے ہیں؟ اور یہاں 40 منٹ کا پروگرام ہو اور 1 گھنٹے کا پروگرام ہو، وہ کب تک برداشت کرے گا بیچارہ؟ کیوں ظلم کر رہے ہیں بچوں کے اوپر؟ تو سوال یہ کہ بیگم کیا کرے، ان کا بھی دل تو چاہ رہا سننے کا۔ تو 2 لوگ سننے آئے اور 500 کا دل کھٹا کر دے، یہ کون سا اسلام ہے؟ میں حج کرنے جب گیا تھا تو بڑی پیاری بات، ہمارے مفتی صاحب تھے، یہ روئی میں ہوتے، شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے، یہ جو کہاں کی جگہ ہے، کوکنی میں بھٹکلی ہے، بڑا پیارا اللہ نے حج کرایا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں تو مطلب بڑے عجیب عجیب باتیں حج کے لیے سنی تھی، جس طرح انہوں نے حج کرایا، اللہ ان کو قائم و دائم رکھ کے ایسے حج کراتے رہے لوگوں کو، وہ بات بڑی پتے کی کرتے تھے۔ تو بس میں جب آئے تو انہیں بڑی پیاری بات کی، دیکھیں بس میں سب مل کے جا رہے ہیں، کسی کی مجبوری ہے، میرے ساتھ میرے 1 سال کا بچہ موجود تھا، میرے چھوڑ نہیں سکتا تھا کسی کے پاس، مجبوری تھی میری۔ اب تو اللہ سے دعا کرتا ہوا کہتا ہے کہ اللہ عزت رکھ لینا تو میری، اللہ نے عزت رکھ لی خیر بہرحال، لیکن ہر بچہ
ایک طبیعت کا تو نہیں ہوتا ہے. تو انہیں بڑی پیاری بات, 3 بسیں ہم گئی تھی, تو 3 بسوں میں مختلف لوگ تھے, بچے بھی تھے, بڑے بھی تھے, خواتین بھی تھے, مرد بھی تھے. تو انہوں نے کہا دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, اس کو ذرا سنیے گا اور دل میں اتار لیجیے گا اپنے. دیکھیں بچے ساتھ جا رہے ہیں, اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے, دوسرے کا روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے. بڑے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, اپنا روئے تو دل دکھتا ہے, دوسرا روئے تو سر دکھتا ہے. جب پلین اڑتا ہے تو شیخ اور بچے رونا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ کے بچے رو رہے تھے تو آپ تڑپ رہے تھے کہ کسی خاموش تکلیف نہ ہو, یہ نہ ہو. جب دوسرے کا روتا تو کہتے بھائی لے کے کیوں آیا تھا, اپنا تو لے کے گئے تھے, دوسرا لے کے کیوں آیا تھا. یہ انسان کی نفسیات ہے. کئی جگہ مجبوریاں ہوتی ہیں, جہاز مجبوری ہے, بچوں کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے نا. درس مجبوری نہیں ہے, دینی محافل مجبوری نہیں ہے. اور جگہوں پہ لے کے جائیے بچوں کو, وہاں وہ چیخیں گے دھاڑیں گے, کوئی برا نہیں مانے گا, کیونکہ وہاں توجہ نہیں ہے. کوئی درس سننے نہیں آتا پارک کے اندر, دعوتوں میں پکنک کے اندر کوئی درس سننے نہیں جاتا ہے. برا نہیں مانے گا. شاید آپ میں سے کوئی کبھی سینما ہال گئے ہوں گے بچپن میں, جوانی میں, فلم دیکھ رہے ہو, بچہ رونا شروع کر دے, کتنے پیارے پیارے خیالات دل میں آتے ہیں. کیوں لے کر آ گئے تھے بھائی اس کو, میں اس کو سننے تو نہیں آیا تھا نا, میں تو اپنی فلم دیکھنے آیا تھا. یہ ٹیں 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 کرے جا رہا ہے, ویسے کرتا رہے, وہ مسئلہ نہیں ہے. تو براہ مہربانی گزارش ہے کہ ہمارے یہاں درسوں میں جب آتے ہیں تو دیکھیں یہ مت سوچے کہ میرا دل چاہتا ہے. یہ میری بہنوں سے اپنی گزارش ہے, اللہ نے ان پہ کئی چیزیں آسان کر دی ہیں. جنت ایسے نہیں دے دی ان کے قدموں کے نیچے, ایسے نہیں دے دی اللہ نے جنت. ان کے اوپر کچھ چیزیں آسان کر کے کچھ چیزیں بڑھا بھی دی ہیں. ماں کے اندر جتنا حوصلہ اور صبر ہوتا ہے, ہم شوہر اور باپ اس کا عشر اشیر بھی نہیں رکھتے ہیں. کبھی پریکٹس کرنی ہے تو کبھی KG1 کی کلاس لے کے دکھا دی, ایک دن, صرف ایک دن, بال نوچتے ہوئے باہر نکل آئیں گے آپ, بال نوچتے ہوئے. میں ٹیچنگ لائن سے پروفیشن ہے, میں جانتا ہوں, میری بیگم خود KG کی ٹیچر ہے, مجھے پتہ ہے. ایک دن آپ نہیں پڑھا سکتے. تو سلام اس خاتون کو جس کو کمپلین کرتے ہیں KG ٹیچر کو کہ وہ 40 بچوں کو پورا سال لے کے بیٹھتی ہے اور ایک لفظ زبان پہ شکایت کا نہیں لاتی, اور سکھا بھی دیتی ہے یا نہیں ہے. ٹیچر سے گزر گیا, آپ نے وش کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا ٹیچروں کو. یہ ان کا ہی حوصلہ ہے, وہ برداشت کر سکتے ہیں. مرد برداشت نہیں کر سکتے. اپنے ہی بچہ کیوں نہ 10 منٹ سنبھالیں گے, بلو جاؤ سنبھالو تم اس کو. تو کوشش کریں کہ جب آپ کسی پروگرام میں جائیں تو میری بہنوں سے گزارش ہے, یقیناً ان کا دل چاہتا ہوگا پروگرام میں آئیں, سنیں, لیکن اگر بہت چھوٹے بچے ہیں اور اگر وہ نہیں بیٹھ سکتے تو دیکھیں آپ خود بھی تکلیف پہ رہیں گی اور سننے والا بھی تکلیف پہ رہے گا, مقرر اللہ تکلیف میں آ جائے گا. تو کوشش کریں ایسے پروگراموں میں ان کو لے کے نہ آئیں. آپ گھر پہ رہیں, اب تو ماشاء اللہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے, تمام چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں, آپ اس کو بعد میں سن سکتے ہیں. میں بات مانتا ہوں کہ لائیو سننے کا مزہ اور ہوتا ہے, کسی عالم کو سامنے بیٹھ کے سننے کی چاشنی اور ہوتی ہے. یہ صحبت تو تھی جو صحابی بنے تھے. صحابہ کو ہم صحابی کیوں کہتے ہیں؟ حضور کی صحبت انہوں نے اٹھائی تھی, ساتھ بیٹھے تھے, وہ پسند فرماتے تھے بیٹھنا, نبی پاک بھی پسند فرماتے تھے. لیکن وقت کے تقاضے ہمیں دیکھنے پڑیں گے کہ وقت کا تقاضا کیا ہے, اس وقت کیا دیکھ رہا ہے, چاہتا کیا ہے, دین کا تقاضا کیا ہے. تو یہ نہ ہو کہ میری ذات یا میرے بچے یا میری ایک کسی فیملی کی وجہ سے اگر باقی لوگ تکلیف میں آتے ہیں تو دیکھیں پھر یہ دین نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے. جو چیز ضروری نہیں ہے اس کو نہ کریں, جو ضروری ہے. یہ چند باتیں میں اس لیے کہنا چاہتا کہ میں پچھلے 30 سال سے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ ہمارا ماشاءاللہ درس سے تعلق رہتا ہے, جانا آنا رہتا ہے. بعض جگہ سچویشن اتنی آؤٹ آف ہینڈ ہو جاتی ہے کہ دکھ ہوتا ہے کہ بچے پورے محلے میں مطلب گھر کے اندر کھیلتے پھر رہے ہیں. وہ بچے سمجھے پکنک ہو رہی ہے اسلامی, کوئی وہ بڑے شوق سے آتے ہیں کہ کھانے کے بعد کھانا بھی ملے گا, کوئی دعوت بھی ہوگی, کوئی بریانی ورانی مل جائے گی. خاص صاحب کے میلا کرتی تھی ایک زمانے کے اندر, ہمارے اسپیشل پروگرام ہوتے تھے. تو میرا چھوٹا بچہ پوچھا تھا کون سے درس میں آ رہے ہیں, بریانی والے درس میں جا رہے ہیں. میرے بیٹا مجھ سے پوچھتا تھا, عادت ہو جاتی ہے نا. ابھی ہمارا مسجد کا پروگرام ہوا تھا وادی کبیر کے اندر, تو بچے کے پاس سے گزرا تو بچے باتیں کرتے کہ آنا یار نظام کی بریانی ہوگی. یہ بچوں میں ہوتا ہے, دیکھیں بچے تو بچے ہوتے ہیں نا, تو بچے پھر اس کو پکنک سمجھ کے نہ آئیں, ورنہ پھر جو اصل مقصد لانے کا وہ تو فوت ہو گیا نا. اصل مقصد تربیت کرنا تھا نا ان کی, وہ تربیت کہاں ہو رہی ہے, وہ تو باہر کھیلتے پھر رہے ہیں اور کھیل بھی رہے ہیں, خود بھی تکلیف میں ہیں, دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈال رہے ہیں. تو اس پر ذرا سوچیں, ٹھنڈے دل سے سوچیں. جب نبی پاک خود ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھواؤ, تو 7 سال سے پہلے اس کو فارغ ہی رکھیں. اور یہی ماں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی پروگرام آتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر 2 پروگرام ہے تو بانٹ لیں. ایک پروگرام میں میاں جائے گا, ایک میں بیوی جائے گی. جب بیوی جائے گی تو میاں بچوں کو لے کے بیٹھے گا, اور جب میاں جائیں گے تو بیوی بچوں کو گھر پہ لے کے بیٹھے گی, گھر پہ. یا اگر آپ کے بچے ماشاءاللہ چھوٹے ہیں, لیکن ماشاءاللہ ہمارے مسجد یہاں محلے میں بڑے مسجد محفل میں بہت سے بچے ایسے ہیں, اور سلام ہے ان بچوں کے اوپر. ہماری بورنگ تقریر ان کی تو بورنگ ہے نا. یہاں ہم کو ٹام کروز کی بات تو نہیں کر رہے, کوئی ٹام اینڈ جیری کی یا کوئی کرونیکل نارنیا وغیرہ یا فائنڈنگ نیمو وہ بستے شروع ہو گئے بچے.
آئس ایج کی باتیں تو نہیں کرتے نا، تو کارٹون کی پھر بھی سنتے ہیں ہمیں، بڑے زیادہ اچھے سن لیتے ہیں ہمیں. تو سلام ان بچوں کے اوپر، آتے رہیں ہمیں سنیں آ کے. بہت بڑی بات ہے کہ سنیں گے تو شاید انشاءاللہ کلام آ کے بیٹھ جائیں گے، ہم کو ریپلیس کر دیں گے. لیکن وہ چھوٹے بچے جو بیچارے ابھی نہیں ان چیزوں کو سمجھتے تو ان پہ ظلم نہ کریں، ان کی فطرت کو مست نہ کریں، ان کو اپنی زندگی انجوائے کرنے کے سامنے پارک موجود ہے وہاں چھوڑ کے آ جائیں ان کو بیگم کے ساتھ. بیگم بھی انجوائے کریں گے، ہم بھی انجوائے کریں گے بیٹھ کے انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں تھیں، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں تھی، کسی کا دل توڑنا مقصود نہیں تھا. خود اپنے اوپر اپنے لیے کہ اگر ایسی بات ہو صورتحال ہو تو ذرا خیال رکھیں کہ وہ ڈیکورم، وہ دیکھیں بہت بڑی اہم باتیں سننے آتی ہیں، ڈیکورم ہے اس کا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ توجہ رہے، خاموشی رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اگر کسی میری بہن کو یا کسی بھائی کو میری بات بری لگی ہو معافی چاہتا ہوں، لیکن بعض دفعہ یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں کیونکہ ہمیں بعض دفعہ احساس نہیں ہوتا، بعض دفعہ احساس دلانے پر معلوم ہوتا ہے کہ یار ہم سے اتنی بڑی غلطی ہو رہی تھی. یہ خود میں کئی دفعہ ایکسپیرینس سے گزر چکا ہوں تو بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہمیں کوئی چیز کا احساس نہیں ہو پاتا ہے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو صرف اپنی توجہ کے لیے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، پہ عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.